آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا, بٹ دین وائی ڈو ڈاکٹرز ڈونٹ گائیڈ اس؟ ڈاکٹرز کیوں نہیں ہمیں گائیڈ کرتے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر گائیڈ کرتے, بعض دفعہ پیشنٹس بھول جاتے ہیں. ڈاکٹرز کی جو گائیڈنس ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسی ہے, کیونکہ ہم جو ڈاکٹرز ہیں ہم سب نے پڑھی ہوئی ہے, ہم نے پڑھا تو ہوا ہے, لیکن مسئلہ کیا ہے؟ جو کنونشنل میڈیسن ہے اس میں ڈاکٹر از ان چارج, اور وہ پیشنٹ کو کہتا ہے یہ دوائی لینی ہے, یہ کھانا ہے, یہ ٹیسٹ کرانا ہے, اور اتنے دن بعد میرے پاس آنا ہے. میکسیمم پیشنٹ یہ پوچھ لیتا ہے کہ دودھ کے ساتھ یا کوئی پرہیز یا کچھ ایسی بات, لیکن پیشنٹ از پیسو. اگر کوئی اس کو گھر میں یہ بھی کہہ دیتا ہے نا کہ اتنی دوائیاں اتنا کھا رہے ہو, تو وہ پیشنٹ کہتا ہے بس یہ ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا, اور ہم پھکیاں لگاتے رہتے ہیں. جو کچھ وہ بتا رہا ہے ہم بالکل ایبسنٹ مائنڈیڈ ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو لائف سٹائل میڈیسن ہوتی ہے یہ پیشنٹ کو رسپانسبلٹی دیتی ہے. کئی دفعہ ڈاکٹر مائنڈ کر جاتے ہیں, اگر آپ کوشچن کریں کہ یہ میڈیسن کس مقصد کے لیے ہے یا ضروری لینی ہے یا میں نہ لوں تو کیا ہوگا, وہ آفینڈ ہو جاتے ہیں. ہاں جی بالکل ہوتے ہیں, اس لیے کہ ایک تو انہوں نے بیہیویئرل سائنسز اتنی نہیں پڑھی ہوتی, انہوں نے وہ طریقے نہیں سیکھے ہوتے کہ کس طرح سے پیشنٹ کے ساتھ بات کی جائے. دوسرا یہ کہ ورک لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہی سوال پیشنٹ بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں. اس میں یہ بھی مسئلہ آ جاتا ہے کہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں نا, جیسے میرے پاس بھی مجھے پہلے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اگر میں نے کوئی لکھی ہے پرسکرپشن, تو پتہ ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ماں پوچھتی ہے یہ ریشے والی کون سی ہے, اور الٹی والی کون سی ہے, اور وہ پیٹ میں درد والی کون سی ہے. سیلف میڈیکیشن. ہاں, بعد میں انہوں نے کیا کرنا ہے کہ گھر میں نا جب کوئی ضرورت پڑنی ہے نا تو انہوں نے خود سے انہوں نے کہنا وہ جو آپ نے لاسٹ ٹائم ریشے والی لکھ کے دی تھی نا وہ میں 3 دفعہ پلا چکی ہوئی ہوں. کئی دفعہ پیشنٹ آتا ہے جی میں رات کو اینٹی بایوٹک شروع کر چکی ہوئی ہوں, اچھا نیبولائزر وہ بھی کر چکی ہوئی ہوں, اچھا فلاں دوائی وہ بھی کر چکی ہوئی ہوں. تو میں کہتی ہوں پھر آپ تو میرا امتحان لینے آئے ہیں کہ اب میں امتحان میں پاس ہوتی ہوں کہ نہیں نا, یعنی اتنا تو آپ انتظار کرتے کہ آپ ہر میڈیسن نہ شروع کرتے. تو ہم یہاں پر پیشنٹ کو جو ڈرائیونگ سیٹ میں بٹھاتے ہیں اس میں بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ پیشنٹ وہ اس کو امپاور کیا جاتا ہے, اس کو بتایا جاتا ہے دس از اباؤٹ یور لائف, اس کے بیہیویئرس کی اس کو رسپانسبلٹی دی جاتی ہے, اس کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے, اور اس کو یہ اپروچ دی جاتی ہے کہ لک دیر از مور دین دس میڈیسن دیٹ یو کین ڈو ود یور لائف, جو کہ آپ کو کنونشنل میں نہیں ملتی لیکن لائف سٹائل میں یہ چیز نظر آتی ہے. دوسرا یہ کہ جو رول ہوتا ہے ڈاکٹر کا, یعنی لائف سٹائل میڈیسن میں جو ڈاکٹرز جاتے ہیں لائف سٹائل کوچز ہوتے ہیں, ان کا رول کیا ہوتا ہے کہ ایک تو وہ ایکسپرٹ ہیں میڈیسن کے, اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. اگر آپ کو کہیں میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے, یہ لینا ہے وہ لینا ہے, تو وہ آپ کو اس پہ بھی گائیڈ کر دیتے ہیں. یا یہ کہ فرض کریں آپ کو کسی میڈیکل اسپیشلسٹ کو دکھانا ہے, سرجن کو دکھانا ہے, یا کسی بھی اسپیشلٹی کو دکھانا ہے, تو وہ آپ کو اس کی طرف بھی ریفر کریں گے, میڈیسن کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ یہاں پر آپ کو میڈیسن کی ضرورت ہے, یہاں پر آپ کو کوئی سرجیکل پروسیجر کرانا ہے, یہاں پر اب ڈوز کم کرنی ہے, ڈوز بڑھانی ہے. لیکن ان کا جو زیادہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے وہ کوچ کا ہوتا ہے. دے ایکٹ ایز کوچز, جس میں وہ بیہیویئرس کو ماڈیفائی کرنے کے اوپر زیادہ کام کرتے ہیں, کیونکہ یہ نئی فیلڈ ہے. آپ کو کم ڈاکٹرز ایسے ملیں گے جو بیہیویئرس کو ماڈیفائی کرنے کی طرف زیادہ فوکس کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ڈیزیز اپروچ جو ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ لائف سٹائل سے وہ کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ جراثیم ہے یا آپ کا لیور ویک ہے تو بس ویک ہی رہنا ہے اور پلیز ایکسیپٹ اٹ, آپ کے لنگز ویک ہیں تو ویک ہی ہیں تو پلیز ایکسیپٹ اٹ. وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اگر لائف سٹائل میں یہ ماڈیفیکیشنز کرتے ہیں تو اس سے آپ کے باڈی کے آرگنز جو ہیں ان کے اندر اسٹرینتھ آ جاتی ہے. مجھے آسما 84 سے شروع ہوا تھا اور 88 میں اتنا بڑھ گیا کہ میں ایک ہفتے ہاسپٹلائز رہی اور اسٹیرائڈس پہ آ گئی. اور اس کے بعد بس میری یہ کہانی تھی کہ آسما اٹیک ہوتا تھا اور مجھے اسٹیرائڈس لگتے تھے, ہاسپٹل جاتی تھی, اور میں نے کتنے سال اس طرح سے گزارے. اس کے بعد میرا حال ہے 2008 اور 9 میں قرآن میں آ گئی, اور جیسے میں قرآن میں آئی میرا آسما بہتر ہونا شروع ہوا. لیکن اس کے بعد مجھے ایک ڈاکٹر ایسے ملے جنہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنے آپ کو چینج کریں, آپ بریدنگ ایکسرسائزز کریں, آپ دیکھیں کہ ٹھنڈی ہوا بری ہے لیکن پھر بھی کھلی ہوا میں جائیں. اور جیسے جیسے میں نے وہ خود کی, پھر میں نے اس کے بارے میں پڑھا, تو الحمدللہ میری ایج زیادہ ہے لیکن میرے ایزما اٹیکس نہیں ہیں. میں انہیلرس بھی بہت کم اب تو میں لیتی ہوں اس طرح سے نا. ہاں بالکل, دیکھیں آپ کو خود سے سمجھ آتی ہے, اور اگر کوئی آپ کو سپورٹ مل جائے تو آپ کو زیادہ پتہ چلتا ہے.
اچھا اس کے بعد یہ کہ پرائمری فوکس جیسے کہ کنونشنل میڈیسن میں دوائیوں پہ ہے، پروسیجرز پہ ہے، جراثیم پہ ہے، اس میں وہ نہیں ہوتا. جیسے کووڈ پہ جب آیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں بھی بہت ایسی خبریں تھیں کہ جی ڈاکٹرز کی بہت ڈیتھ ہوئی ہے، اور ہماری ہمدردی ڈاکٹر سے یہ تھی کہ جی یہ فرنٹ لائن وارئرز ہیں، ہر وقت کووڈ کے پیشنٹ سے ڈیل کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے ظاہر ہے ان کو وہ جلدی جراثیم لگ رہے ہیں. یہ بات فیکٹ ہے. لیکن اس میں ایک اور بہت بڑا فیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے ڈاکٹرز کا لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہے. تو ویٹ ٹھیک نہیں ہے، کھانے پینے کی ہیبٹس ٹھیک نہیں ہے، اور اپنی کیئر نہیں ہے، سیلف کیئر نہیں ہے اس معاملے میں. تو اسی وجہ سے پھر ان کے اندر امیونٹی بھی لو ہے. اس میں جو بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ سیلف کیئر. اس پہ ریسرچ ہے پوری کہ اگر ایک ڈاکٹر خود کسی کام کو پریکٹس کر رہا ہے تو وہ اپنے پیشنٹ کو بھی ایڈوائز کرے گا. میرا اگر ویٹ مینجڈ ہے تو میں اپنے پیشنٹ کو بھی ویٹ مینجمنٹ بتاؤں گی. میں اگر خود سیلڈ کھاتی ہوں تو میں نیوٹریشن کے بارے میں چاہے کسی بھی بیماری کے لیے پیشنٹ آئے گا اس کو ایڈوائز کروں گی. اور میں تو کیونکہ ویسے ہی سیلڈ کھاتی ہوں، میں جتنے پیشنٹس یعنی بچے جو آتے ہیں، اگر مدر کے یہ بچے یہ جنک کھاتے ہیں، میں ان کو فوراً اپنا وہ پیالہ دکھاتی ہوں. میں کہتی ہوں دیکھو میں کیا کھا رہی ہوں. اور کئی دفعہ بچوں کو میں اس میں آفر بھی کرتی ہوں کہ اگر آپ اس میں سے کچھ لینا چاہیں تو آپ لیں، اور بچے کھاتے ہیں. پھر کئی مدرس کہتی ہیں مجھے کہ ہمارے بچوں نے گھر جا کے کہا کہ جیسے ڈاکٹر کھا رہی ہیں ہمیں بھی وہی کھانا ہے. تو جو پریکٹسز ڈاکٹر کرتا ہے، پروفیشنل کرتا ہے، وہی پھر آگے بتاتا ہے. اب اسی فارمولے کو آپ گھر میں اپلائی کریں گے. اگر آپ خود کر رہے ہیں، آپ کو اپنے بہت سارے فیملی ممبرس کو نہیں کہنا پڑے گا، وہ آٹومیٹکلی آپ کو فالو کریں گے. کیونکہ ہم یہ کرتے ہیں، مثلاً آج آپ سیشن اٹینڈ کر رہے ہیں، اب اس مہینے میں ہم دھواں دھار طریقے سے اپنے گھر والوں کو بلڈوز کر دیں، اور خود وہی بات ہے جسٹیفائی کریں، آج موسم سہانا تو سموسے پکوڑے، ٹھیک، اور آج ویکنس ہو رہی ہے تو گلاب جامن حلوہ. تو وہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو دیٹ ول ناٹ بی جسٹیفائڈ کہ ہم خود کریں. تو اگر آپ خود سے مینیج کرتے ہیں کہ مجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، لوگوں کی بڑی کڑی نظر ہوتی ہے ہم پہ. وہ فوراً دیکھتے ہیں اور فوراً آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم کون سے بیہیویئر جو ہے وہ دے رہے ہیں. اچھا اس کے بعد بیہیویئر ماڈیفیکیشن، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کنونشنل میڈیسن حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس میں بھی بات کی جاتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے اس میں 2 لائنر ہوتے ہیں. مطلب ہم جب کوئی ڈیزیز پروسیس پڑھتے ہیں تو ایک پورا چیپٹر اس بیماری پہ، اس کے پیتھوجینیسس پہ، اور وہ کیا کیا ہو رہا ہے، کس آرگن کو کس طرح سے جرمز جا کے افیکٹ کر رہے ہیں، اور کیا تباہی مچ رہی ہے، وہ سارا پڑھایا جاتا ہے. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مثلا وہی بات ہے کہ اگر وہ یہ نہیں کھائیں گے تو فرق پڑے گا، یہ لیں گے تو ایسے ہوگا، ایکسرسائز کرنی چاہیے. بس 2-3 جملے ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں، مثلا کیونکہ میں پیڈیاٹرکس میں ہوں، میرا گائنی والوں کے ساتھ ہر وقت لنک رہتا ہے، تو میں کیا دیکھتی ہوں، خواتین موسٹلی ان کا ویٹ آلریڈی زیادہ ہوتا ہے جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں. اچھا اب وہ آتی ہیں پریگننسی کے ساتھ، ویٹ ہے زیادہ، اب انہوں نے کیا کہا، ڈاکٹر کو بتایا، اب وہ پریگننسی میں اور بڑھ رہا ہے، اور جتنا بڑھنا چاہیے اس سے زیادہ بڑھ رہا ہے. تو ڈاکٹر کیا لکھیں گی، ان کو کہیں گی کھانا نا زیادہ نہ کھایا کریں، چکنی چیزیں نہ کھائیں. وہ بھی کہتی جی اچھا، اور بس بات ختم. وہ کوئی کہے کہ وزن میرا زیادہ ہے ڈاکٹر صاحب، ایکسرسائز کریں. اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ کیسے کرنا ہے. اس طرح تھوڑی بیہیویئر ماڈیفائی ہوتے ہیں. جو آپ کہہ رہی تھی نا، ڈاکٹر بتاتے ہیں، ڈاکٹر بس ایک جملہ بولتے ہیں، تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں. اب وہ سوچتی کیا مطلب پراٹھا چھوڑ دوں صبح کا، شام کو جب سارے وہی باتیں پکوڑے کھا رہے ہیں یا باقی جو چیزیں فرائی ہو رہی ہیں، تو وہ جو سنڈے کو ہم نہاری کھاتے ہیں اس کا کیا کریں گے، وہ کدھر جائے گی، تو سب کھا رہے ہیں. تو بیہیویئرز کے اندر جو چینجز چاہیے وہ کوئی نہیں بتاتا. تو اس لیے آپ نے فرسٹریٹ نہیں ہونا، آپ نے ڈفرنس کو سمجھنا ہے. اس وقت اس پہ کام بہت ہو رہا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے یہ امریکہ سے کام زیادہ شروع ہوا ہے نا، وہاں پر بھی ابھی وہ صحیح طرح پریکٹس نہیں کر پا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو یہ ساری انڈسٹری ہے، اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر سب ڈاکٹرز یہ پریکٹس کرنا شروع کر دیں، ہر شخص یہ کام کرنا شروع کر دے، تو یہ جتنی آپ کی فروزن فوڈ ہے بیکار بند، فزی ڈرنکس بند، بیکار جوسز بند، فاسٹ فوڈ بند، بیکریاں بند. تو پھر آپ کہیں گے ہیں پھر رہ کی گیا. ایکچولی میں نے وہاں پہ یہ دیکھا کہ ان کا شوگر مافیا اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے کہ جب ریسرچ ہوئی اور ان کی جب ڈیزیز کی وہ ساری سمجھ آنی شروع ہوئی، تو بیسک وہاں پہ یہ ہوا کہ وہاں پہ شوگر کی صبح اتنی ہیوی انٹیک لے لی جاتی ہے جو شاید ہمارے جیسے لوگ یہاں پہ پاکستان میں
شاید پورے مہینے میں کھاتے ہوں گے, کیونکہ وہ جو ڈونٹ اور صبح وہ کافی اور وہ لیتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں جی ہم تو بوسٹ ہو گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو انہوں نے جب ایک ریسرچ کی جو میں نے پڑھی ہوئی کہ آپ یہ کریں کہ شوگر کو جو ہے نا وہ کر دیں, اور اس ریسرچ کو وہیں پہ دبا دیا گیا کیونکہ شوگر مافیا واز سو اسٹرانگ. اور اس کے بعد جو ان کا فارما کا ایک جو خاص 2-3 ان کے خاندان ہیں, دے آر سو اسٹرانگ کہ ان کی پھر میڈیسنس نہیں بکیں گی نا. تو وہ پھر ہر چیز کو وہاں پہ یقین کریں کہ ہمارے معاشرے جیسا ہی وہ ہے, دور سے ہمیں بہت زیادہ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے, بٹ وہاں پہ بھی یہ مافیاز بہت اسٹرانگ ہیں اور وہ اس چیز کو آگے آنے بھی نہیں دیتے. جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ بہت زیادہ آ گیا ہے جی, اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ ہاں جی وہ اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ وہاں پہ اب جب لوگ جو آرگینک سے لینا چاہتے ہیں دیٹ از سو ایکسپینسو دیئر کہ آپ اس آرگینک کو افورڈ نہیں کر رہے ہوتے, اور جینیٹیکلی موڈیفائڈ کیا کر رہے ہیں آپ کو, وہ تو ٹوٹل. دیکھیں نا, آپ اگر گھر میں کوئی فنکشن کرتے ہیں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ فریش جوس رکھوں تو آپ کا تو دیوالیہ نکل جائے گا. آپ پھر وہی والے بیکار جوس لا کے رکھ دیتے ہیں کیونکہ وہ بڑے سستے مل رہے ہیں آپ کو. تو انہوں نے انڈسٹری نے ایسا وہ گیم ہے کہ اس میں سے نکلنا ابھی مشکل ہے, لیکن اگر ہم کہیں فل سٹاپ نہیں لگائیں گے تو ہم کیسے کریں گے. ہمیں ہر لیول پر ابھی جنگ لڑنی پڑے گی. مطلب پہلے تو اپنے نفس سے, وہی ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے نا. وہ میں اکثر کہتی ہوں کہ جب کہیں پہ کسی کے ساتھ اگر باربیکیو فوڈ کھاؤ تو وہ کہتے ہیں فزی ڈرنک لے لو, اور میں سوچتی ہوں یا اللہ اتنی چینی اور پھر صرف گند والا وہ سارا کچھ, اور اندر سے نا وہ کہہ رہا تھا ایک شیطانی آواز کہ دیکھو تم بھی انسان ہو, سب پی رہے ہیں, سب اس کے ذریعے ہضم کر رہے ہیں, تم بھی ہضم کر لو. لیکن پھر اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے کہ بھئی اگر میں, وہی بات ہے ابھی ہم باربیکیو کھا رہے ہیں, پھر وہی بات ہے بیکری میں کسی کام سے چلے گئے ہیں, پھر کسی کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں. تو ویسے ہی پاکستان کے لیے لوگ کہتے ہیں ویلے لوگ ہر وقت خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم کنٹینیوسلی سوشل سرکلز میں اور ہر وقت کچھ نہ کچھ انوائرمنٹ چل رہی ہے, تو اب آپ دیکھیں کہیں پہ بھی آپ جائیں, کسی ملک میں جائیں اور آپ فوڈ کورٹس میں جائیں, وہ اس طرح بھرے ہوئے ہوتے ہیں ہر وقت کہ آئی کیپ ونڈرنگ کہ لوگ کبھی گھر میں کھانا بھی بناتے ہیں کہ نہیں بناتے. لائک اٹس کانسٹنٹلی ایٹنگ آؤٹ, اور وہ سارا فوڈ آپ دیکھیں وہ بند ہو جائے گا پھر. تو یہ انڈسٹری کیسے بند ہونے دے گی؟ وہ تو نہیں کر چاہتے کہ یہ چیزیں بند ہو نا. تو اس وجہ سے بھی آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے سب کے لیے. تو لائف سٹائل میڈیسن جو ہے وہ 6 پلرز پہ ہے, اس کے 6 پلرز ہیں. پہلا پلر کیا کہتا ہے کہ آپ نے اپنی نیوٹریشن کو ٹھیک کرنا ہے. دوسرا پلر آپ کا لائف سٹائل کا یہ ہے آپ نے فزیکل ایکٹیویٹی کو ٹھیک کرنا ہے. تیسرا جو ہے وہ ہے اپنی سلیپ کو آپ نے بہتر بنانا ہے. چوتھا اس کا پلر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو رسکی سبسٹینسز ہیں کسی بھی قسم کے, زیادہ تر لوگوں میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایڈکشنز ہیں جیسے اسموکنگ ہے, الکوہول ہے, لیکن اب اس میں وہ اسکرین ایڈکشنز کو بھی لیتے ہیں. تو سارے ایڈکشنز کو آپ نے مینیج کرنا ہے. شوگر کی بھی ایڈکشن ہوتی ہے لوگوں کو, تو پیٹرن وہی والا سارا آ جاتا ہے. پانچواں جو پلر ہے اس کا وہ ہے آپ کی ایموشنل ہیلتھ. اگر وہ ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر بھی آپ لائف سٹائل کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اور چھٹا پلر ہے آپ کے سوشل کنیکشنز. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سوشل کنیکشنز کا شوگر پہ, ڈائبٹیز پہ, ہارٹ پہ, یا وہی بات ہے بلڈ پریشر پہ, الزائمر پہ ہم نہیں سوچتے. یا یہ کہ نیند کا جو ہے افیکٹ میرے موٹاپے پہ, اوبیسٹی پہ ہم نہیں سوچتے. تو ان سب ایریاز کو صحیح طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں اب کیا کیا کرنا ہے وہ ہم انشاءاللہ کچھ آج دیکھیں گے, کچھ انشاءاللہ اگلے سیشن میں دیکھیں گے. تھوڑے سے میں ہیلتھ متس پہ یہاں بات کرنا چاہوں گی کہ یہ وہ ایریاز ہیں اگین ان کو صحیح طرح سے ٹارگٹ نہیں کیا جاتا جن کو دیکھنا چاہیے. ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے, ہم لیتے ہیں ایلوپیتھک, ساتھ ہی ہم لیتے ہیں ہومیوپیتھک, ساتھ ہی ہم لیتے ہیں ٹوٹکے, اور پھر ہم ساتھ ہی کچھ مسنون چیزیں بھی کرتے ہیں. پھر یہ سارے کام کرنے کے بعد جب ہمیں آرام آتا ہے تو اگر ہمارا بلیف سسٹم میں ہومیوپیتھک ہم کہتے ہیں اس سے آرام آیا. اگر ہمیں ٹوٹکوں پہ یقین ہے ہم کہتے ہیں سب کچھ کھا لیا, ٹوٹکے نے کام کیا. کلیئرٹی کے بغیر ہم فیصلے کر رہے ہیں. میں ہمیشہ ہر ایک کو کہتی ہوں پہلے ایک چیز لیں, اور دوسرا میں ہمیشہ سب کو کہتی ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے نا, شفا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنی ہے. کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں انہوں نے بہت سی ہومیوپیتھک میڈیسنز لی ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں بالکل فرق نہیں پڑا. کچھ لوگ وائس ورسا, وہ کہتے ہیں جی ہم آپ سے میڈیسن لے کے گئے تھے, آرام نہیں آیا, پھر فلاں نے ہمیں ہومیوپیتھک دوائی دی, آرام آ گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے صرف پرہیز کیا, دوائی تو لکھ کے لے گئے تھے لیکن ہم نے نہیں لی. کچھ کہتے ہیں ہم صرف شہد لیتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے مختلف راستہ رکھا ہے.
صرف ہمیں اس طریقے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہم اس سے نا اپنے آپ کو بھی کنفیوز کرتے ہیں, ادھر کا سرا, ادھر کا سرا, ادھر کا سرا. ایک چیز لیں نا اور اپنے آپ کو کنفیوز نہ کریں, اور ایک کو ٹرائی کر کے پھر اگلی چیز کی طرف بڑھے. اس سے آپ کا نا فوکس اور کلیئرٹی بہتر ہوگی. اس میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے, جو ایلوپیتھک ہے وہ ہومیوپیتھک کی طرف نہیں آتے, جو ہومیوپیتھک مائنڈ سیٹ والے ہیں وہ ایلوپیتھک کو اوائڈ کرتے ہیں. جی, یہ مائنڈ سیٹ ہے, شروع سے ہے. میں نے ایلوپیتھک میڈیسن پڑھی ہے, میں نے ہومیوپیتھک میڈیسن نہیں پڑھی. میں کمفرٹیبل نہیں ہوں اس کو لینے میں, اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ بھئی جو میں نے پڑھا ہوا ہے, جس کی مجھے انسائڈ آؤٹ پتا ہے, آئی ایم مور کمفرٹیبل. تو اگر اس میں بھی کوئی پرابلم ہے تو میں کیسے آئیڈینٹیفائی کروں گی؟ میں ڈیپینڈنٹ ہوں گی کسی اور پہ جاننے کے لیے, تو آئی رادر اسٹک ٹو دیٹ. لیکن میں یہ نہیں کسی کو بھی کہتی اگر کوئی ہومیوپیتھک لیتا ہے کہ بیکار کام کر رہے ہو اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں. اور بہت سے دینی جو سوچ کے لوگ ہیں وہ ہومیوپیتھک کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی ہم دینی فریضہ انجام دے رہے ہیں کہ ہم ہومیوپیتھک لے رہے ہیں, حالانکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میں نے بہت زیادہ لوگوں میں دیکھا ہے ایٹیچیوڈ جو ہے نا, وہ سمجھتے ہیں ایلوپیتھک جو ہے وہ بہت ہی خراب ہے, بہت ہی اسٹرانگ ہے, اور بہت ہی وہ پتہ نہیں غلط سورسز سے ہے, اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں, اور ہومیوپیتھک کے نہیں ہیں. دیکھنا تو یہ ہے نا کہ آپ کی باڈی کس پہ رسپونڈ کرے. ایگزیکٹلی. اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ شہد اور ادرک کا پانی ورک کرے گا, تو وہ ورک کرتا ہے تو آپ کا بلیف بنتا ہے. اب میرے پاس بہت سے پیرنٹس آتے ہیں اور وہ مجھے کہتے ہیں جی بچہ ٹیدنگ پہ ہے اور وہ جی بایو 21 دے دیں, وہ کوئی ہومیوپیتھک میڈیسن ہے. میں نے لوگوں سے نام سنا ہے, میں نے خود کبھی نہیں یوز کی. اب نہ میں نے اپنے بچوں کے لیے یوز کی, نہ تو میرے بچوں نے بھی دانت نکال ہی لیے آرام سے, مجھے کوئی ایکسٹرا میڈیسن نہیں دینی پڑی. اور اسی طرح سے نہ میں نے اپنے پیشنٹس کو بتایا, جو لوگ نہیں یوز کرتے ان کے بچے بھی دانت نکال لیتے ہیں. مجھے کوئی اگر بتاتا ہے, میں کہتی ہوں دیکھیں مجھے اس کا نہیں پتا, لوگ مجھے آ کے بتاتے ہیں, اٹ از یور چوائس. لیکن میں دل میں سوچتی ہوں لاجیکلی, دانت نکالنے کے لیے بھی میڈیسن آپ دے رہے ہیں, اچھا پھر کولک ہے اس کے لیے بھی دے رہے ہیں, پہلے فیڈر چوسنی پھر کولک کی دوائی, یہ ظلم ہے نا. میں سب کو یہ اگزامپل دیتی ہوں کہ آپ کا شوگر ہائی اور آپ پھر گلاب جامن کھا کر کہیں کہ چلو جی شوگر لو کرنے کی دوائی لے لیتے ہیں, یہ کتنا بڑا ظلم ہے. تو بچے کے ساتھ آپ کتنا ظلم کرتے ہیں کہ پہلے آپ اس کو کولک دیتے ہیں, اچھا اور اگر تھوڑا بہت کولک ہے تو برداشت کریں. میں کہتی ہوں دیکھیں جب یہ بچہ بڑا ہوگا اس کو کیا بہت ساری باتیں زندگی میں ٹالریٹ نہیں کرنی ہوگی, کہتے کرنی ہوں گی, تو میں نے کہا عادت ڈالیں نا اس کو. اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ساتھ بھیج رہے, اس مزاج کے ساتھ کہ اس کو عادت پڑے. پر ہمیں مصیبت پڑی ہے, کبھی گرائپ واٹر دے رہے ہیں, کبھی کولک کے قطرے دے رہے ہیں, پھر 1 5 6 کی لائن لگائی ہوئی ہوتی ہے. وہ تو صبح تک پھر ہوتا رہتا ہے اگر نہ دیں. آپ کو پتہ ہے کولک کے لیے بیسک ریکمینڈیشن کیا ہے؟ اس کو الٹا کریں اور اس کے پیٹ پہ مساج کریں, اس کو تھوڑا سا راک کریں. جو فرسٹ بورن چائلڈ ہے وہ اس کا یہی سیم پرابلم تھا. اب جب ہم ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے, انہوں نے یہی کہہ دیا کہ جی آپ اس کو کولک ڈراپس دیں. وہ 1 آدھ دفعہ 2 دفعہ تو دیے, لیکن بعد میں ہمیں یہ سمجھ آئی کہ جب ہم پیٹ پہ لٹاتے ہیں اس کو الٹا یا اس پہ لٹاتے ہیں تو وہ اس کو آرام آ جاتا ہے نا. تو وہ پھر اس کے بعد یہی ہوتا تھا کہ وہ جب میں سیدھی لیٹے لیٹے تھک جاتی تھی تو وہ پھر میاں کے پیٹ پہ چلی جاتی تھی. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو ہم پلو کے اوپر لے کے آئے کہ اس کے اوپر لٹاتے تھے. لیکن پھر اس کے بعد یہ کہ تھوڑے ٹائم کے بعد جب وہ ٹھیک ہوگی تو ہم نے اس کو سیدھا لٹانا شروع کر دیا تھا. کہ ایکچولی پرابلم یہ کہ جب ہمارے فیملیز میں بچہ پیدا ہوتا ہے نا, جب پریگنینسی ہوتی ہے اور بچہ ہونے والا ہوتا ہے, اس میں کوئی یہ نہیں سکھاتا کہ آپ کو اس بچے کے لیے جاگنا پڑے گا. صرف اس میں مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں, مبارکبادیں دی جاتی ہیں کہ جی بڑا تمہیں اچھا لگے گا. اصل تربیت تو یہ کرنے کی ہے نا کہ دیکھو بیٹا اس کے لیے جاگنا بھی پڑے گا راتوں کو, اس کو مینیج کرنا پڑے گا, اس نے رونا بھی ہے. دوسرا یہ کہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے پرسنلی کہ جو ماں سیٹلڈ ہوتی ہے نا بچہ بھی سیٹلڈ رہتا ہے, اور جو ماں ڈسٹربڈ ہوتی ہے نا تو بچے کے مسائل بھی جو ہیں وہ زیادہ بڑھتے ہیں, وہ زیادہ بچہ جو ہوتا ہے وہ تنگ کرتا ہے. اچھا جی, پھر ڈرگ ڈوزیج, پہلے ہم ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں دوائی اسٹرانگ تو نہیں, پھر ہم دکان جس پہ جاتے ہیں اسے لیتے ہیں, اس سے مشورہ کرتے ہیں اسٹرانگ تو نہیں زیادہ, اور اس نے زیادہ تر آپ کا کانفیڈنس جیتنے کے لیے کیا کہنا ہوتا ہے بہت اسٹرانگ دوائی ہے. پھر ہم پریشان ہوتے ہیں, پھر ہم پریشان ہو کے سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر نے 3 دفعہ لکھی ہے تو 2 دفعہ لے لیتے ہیں, 1 دفعہ لے لیتے ہیں, 1 چمچ لکھا ہے تو آدھا لے لیتے ہیں. لو پوٹینسی میں نہیں آتی, اس سے بھی پوچھتے ہیں آلٹرنیٹیو. پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں 7 دن کی لکھی ہے تو 3 دن لے لیتے ہیں, اور اس سے ہم کتنی خرابی کر رہے ہیں. مطلب جیسے ہی آرام آئے گا نا دوائی چھوڑ دیں گے فوراً, اس کو یہ نہیں دیکھیں گے کہ ڈاکٹر نے دیکھیے تو عادت پہ جائے گی. ہاں عادت پہ جائے گی دوائیوں کی. ٹھیک, اچھا پھر ہم ایکسٹریمز پہ جاتے ہیں, یعنی
کچھ لوگ وہ جو میں پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ مرتے مر جائیں گے، لیکن جیسے ایستھمیٹکس ہوتے ہیں تو وہ انہیلر ہی لیں گے، کہتے ہیں یہ بہت خوفناک خطرناک ہے، اور وہ یہی والی بات کہ پھر ساری زندگی لینا پڑ جائے گا. اب یہ خود سے سوچ لیا کہ کسی نے ہمیں بتایا کہ ایک دفعہ لے لو تو ساری زندگی لینا پڑتا ہے. نہیں، جب یہ آپ اسٹیرائڈ انہیلر میں نے شروع کیا تھا تو کچھ ڈاکٹرز بھی کہتے تھے یہ تو بہت خراب چیز ہے، اور ظاہر اسپیشلسٹ نے دیا ہوا تھا، اور مجھے کچھ اتنی کنفیوژن ہوتی تھی کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ بھی ڈاکٹر اتنا خراب ہے، میرا اسپیشلسٹ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ضرور لینا ہے، تو بہت لوگ کنفیوز کرتے ہیں. اور دوسری ایکسٹریم کیا ہے، وہی بات ہے کہ چھینک بھی ماری تو دوائیوں کی اوور ڈوز کر لی. تو اس میں بھی بیلنس ہونا چاہیے کہ یہ ہم کام اس طرح نہ کریں. پھر یہ کہ ہمارا وہ 80-20 ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کام کر کے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب ہم زیادہ صحت پہ کام نہ کریں لیکن ریزلٹس ہمیں بڑے اچھے ملیں. پرانی پرچیاں سنبھال کے رکھنے کا یہ تو بڑا ہمارا رواج ہے نا، نسخے بہت ہم ایکسپرٹ ہیں. پھر کبھی کبھی کوئی میرا پیشنٹ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ہم نے ساری دوائیاں استعمال کر لیں، پچھلی والی اس سے پچھلی والی، آرام نہیں آیا، آپ کے پاس آنا پڑا. تو میں کہتی ہوں دیکھیں جب تک آپ فیس نہیں دیں گے تو تب تک آپ کو آرام نہیں آئے گا. یا اگر آپ نے پرانی پرچی استعمال کرنی تھی اور فیس نہیں دینی تھی تو صدقہ دے دیتے تو آپ کا کام ہو جاتا. آپ نے وہ بھی دونوں کام نہیں کیے.